وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أما أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره
وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وقل لعبادی، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو کہیں اچھا کہیں، زبان سے اچھے الفاظ نکالیں۔ شیطان ان کے درمیان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے آخری چانس ہے اور ہر قیمت ہم نے جنت کا خریدار بننا ہے۔ فرمایا کہ علیک بحسن الخلق، اچھے اخلاق کو اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو کہ کوئی عمل ان دو نیکیوں کے برابر نہیں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو، اگر چاہے تو تم پہ رحم کرے یا چاہے تو عذاب دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی۔ کہہ دو تم پکارو ان کو جن کو تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا کہ وہ کارساز ہیں، وہ نہیں اختیار رکھتے تم سے تکلیف ہٹانے کا اور نہ ہی بدلنے کا۔ یہ وہ ہیں جو اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، تقرب کے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کون رب کے زیادہ قریب ہو جائے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ کہا بندگی کے 3 مقامات ہیں، چاہت ہو، خوف ہو اور امید ہو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور جتنی بھی بستیاں ہیں ہم ان کو قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا عذاب دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہے۔ اور ہمیں معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمود کو اونٹنی دی اعلانیہ، مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم آیات کو ہم لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، وما جعلنا الرؤيا التي، اور ہم نے یہ معراج جو ہم نے آپ کو کرائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، والشجرة الملعونة في القرآن، اور وہ درخت زقوم کا درخت جس کو قرآن میں لعنت کی گئی، تو ابو جہل نے مذاق اڑایا۔ پھر دیکھیں کہ معراج کے واقعے سے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا ٹائٹل مل گیا، اور ابو جہل نے اور مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا، کہا ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ آپ کو معراج کے موقع پہ زقوم کا درخت دکھایا گیا، جب آپ نے بتایا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہے تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، کھجور اور مکھن کو ملا کر کہنے لگا دیکھو دیکھو یہ زقوم ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو ڈراتے ہیں، جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اس کو مجھ پہ عزت دی؟ اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو قابو میں لے لوں گا، بس تھوڑے لوگ بچیں گے۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا، جو تیری پیروی کرے گا ان انسانوں میں سے تو جہنم تمہاری جزا ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، اور ان کو کھینچ لے، پھسلا لے جن پر تو طاقت رکھتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ۔ واجلب علیہم بخیلک، اور تو ان پر تیز رفتار لشکر چڑھا دے۔ وراجلی کا، اور پیادے، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور ان کو شریک کر مالوں میں اور اولاد میں، اور ان کو وعدوں میں پھانس۔ وما یعدہم الشیطان الا غرور، اور شیطان تو دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ ان عبادی، میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا، توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ کہا کہ روز شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، فوجی لشکر بھیجتا ہے لڑانے کے لیے، اور جو شخص آ کر بتائے کہ میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی
تو وہ کہتا ہے یہ بہترین فوجی ہے، اور شیطان اس کو قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تم کام کے ہو۔ شیطان نے کہا تھا کہ تیری عزت و جلال کی قسم اے رب میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم جب تک یہ معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تم پہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے دریا میں گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تم رب سے بے رخی کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، اور انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا کیا تم بے خوف ہو گئے کہ تمہیں خشکی کے کنارے دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ؟ یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تم کو اس میں لوٹائے دوسری بار پھر تم پر تیز ہوا بھیجے تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق کر دے پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہ پاؤ گے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت دی۔ اب دیکھیں مسلمان کی نہیں، ہر انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی اور ہم نے ان کو سواریاں عطا کی خشکی اور دریا میں، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ہم نے بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ پکاریں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا کارنامہ پڑھے گا اور ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا اللہ کے ذکر سے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے زیادہ ناکام ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، وہ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گھڑیں۔ وہ کہتے تھے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کے علاوہ کوئی قرآن پاک لے کر آؤ یا اس میں ترمیم کر دو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کریں گے تو رب کو دوست، فَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ، اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ کا تھوڑا سا ان کی طرف جھکاؤ ہو جاتا، اس وقت ہم آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوہرے مزے کا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔ تو خطاب تو آپ سے ہے، عتاب مشرکین پر ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم ہی ٹھہر پاتے، ان کو بھی نکلنا ہوگا۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، آپ ہرگز اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کیجئے زوال آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ وقرآن الفجر، اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجئے۔ یقیناً صبح کا قرآن پاک پڑھنا ایسا ہے کہ جو حاضر کیا جانے والا ہے، دل، دماغ اور فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے داخل کر سچا داخلہ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صَدْقٍ، اللہ مدینہ میں میرا داخلہ صداقت کا دامن نہ چھٹے، اور مجھے یہاں سے لے جا مخرج صدق، باعزت طریقے سے مکہ سے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے اللہ غلبہ عطا کر جو کہ مدد دینے والا ہو، قوت عطا کر، طاقت عطا کر۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن پاک سے اتارتے ہیں جو وہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یہ کینہ، بغض، حسد، غصہ اور غیبت کو دور کر دیتا ہے۔ ذہنی، اخلاقی، معاشرتی، نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے قرآن پاک۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے نقصان میں تو اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہوتا ہے۔ کہہ دو سب اپنی شاکلہ پر کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے، اپنی اپنی نیتوں پہ کام کر رہے ہیں۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سیدھے راہ پہ کون ہے۔ تو دیکھیں ہر انسان کی شاکلہ الگ ہے،
ماحول، علم کے ذرائع، صحبت انسان کو کس طرف لے کر جاتے ہیں، اور پھر جینس میں کیا ہے۔ تو ہر انسان نے اپنی شاکلہ کو دیکھنا ہے، اپنی نیچر کو دیکھنا ہے، فطرت کو دیکھنا ہے، اپنی جینس کو دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کے بھی کئی رنگ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت خوبصورت آواز سے قرآن پاک پڑھتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یادداشت، حضرت ابو ہریرہ اور انس کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید بہت بڑے شجاع تھے، بہادر تھے۔ حسان بن ثابت اور عبداللہ بن رواحہ شاعر تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص اور ابو ذر غفاری، ان میں تقوی اور زہد بہت تھا۔ تو شاکلات ہر کسی کی مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کی صلاحیت ہوتی ہے، شوق نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوق ہوتا ہے، صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اپنی شاکلہ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری شوق اور صلاحیت ایک ہو جائے، ہمارا پروفیشن اور پیشن ایک ہو جائے، تو پھر انسان صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح تو میرے رب کا حکم ہے، یہ جلوہ ربانی ہے، اور تمہیں علم میں سے بہت کم ملا۔ اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی علم آپ سے چھین لیں، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی حمایتی نہ پاؤ گے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً اس کا فضل آپ پہ بڑا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہہ دو اگر انسان اور جنات سب اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ اس جیسا قرآن لے کر آئیں تو اس جیسا لا ہی نہیں سکیں گے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ترتیب میں بھی حکمت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ انسان اور جنات اس جیسا قرآن لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنانے کی قدرت زیادہ کس کو دی؟ انسان کو دی۔ علم زیادہ کس کو دیا؟ انسان کو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ یا معشر الجن والانس، سورۃ الرحمن میں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم جا سکو اوپر، لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ کی کائنات سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اب زیادہ طاقت کس کو دی؟ جنات کو، تو وہاں پہ یا معشر الجن والانس آیا، اور یہاں یا معشر الانس، کہ انسان پہلے آئے، اجتمعت الانس والجن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب میں بھی پرفیکشن رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم پھیر پھیر کر لائے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے، اور وہ کہتے ہیں ہرگز ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ زمین کو پھاڑ کر چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں، اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں۔ یہ مشرکین آپ کو ان طریقوں سے ستایا کرتے تھے کہ فرمائشیں انہوں نے شروع کر دی کہ چشمے جاری کر دیں، نہریں جاری کر دیں، باغات ہوں، او تسقط السماء، یا آپ آسمان کو گرا دیں، جیسا کہ آپ ہم پہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو اور آپ آسمان میں چڑھ جائیں، ہرگز ہم آپ کے چڑھنے کا بھی یقین نہ کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کتاب نہ اتاریں جس کو نقرأ ہم اس کو پڑھیں، کوئی تحریر اتار کر لے آئیں جس کو ہم پڑھیں۔ کہہ دو ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک رسول انسان ہوں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، ان لوگوں کو ایمان لانے سے کس نے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے رسول کو انسان بنا کر بھیجا؟ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہوتے وہ چلتے اطمینان سے تو ہم ان پر آسمان سے رسول بھی فرشتہ اتارتے، انسانوں کے لیے فرشتہ نمونہ نہیں ہو سکتا۔ کہہ دو اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کرے ہرگز آپ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے، اور ہم ان کو روز محشر اکٹھا کریں گے منہ کے بل، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اس سے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا نئی زندگی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ ہماری تخلیق ہوگی؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہے
وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا قادر ہے اس بات پر کہ ان کی طرح پیدا کرے، اور کر دیا ان کے لیے ایک وقت جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دو اگر تم مالک ہو میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اگر تم مالک ہوتے تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے روک لیتے، اور انسان تو ہے ہی کنجوس، تنگ دل اور بخیل۔